باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر تو خواتین نظر نہیں آتی مگر ان کے گرد و نواح میں ہونے کا امکان موجود ہے، اس لیے میرے ایڈریس میں وہ شامل ہوں گی۔ تو خواتین حضرات، سب سے پہلے تو میں ایک معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں استاد محترم کے مزار مبارک پر میرا ایک لیکچر تھا جو اپنے نااہلی اور بدن کی کمزوری کی وجہ سے میں پورا نہیں کر سکا۔ اس کے لیے میں سارے لاہور کے سامنے شرمندہ ہوں اور شیخ کے سامنے تو بہت شرمندہ ہوں۔ امید ہے کہ وہ اس کوتاہی کو معاف فرمائیں گے۔ حاضرین حضرات، جب ہم مدینہ کا نام سنتے ہیں تو مدینہ تو دنیا کے ہر شہر کو کہتے ہیں، مگر جب اس کے ساتھ مدینۃ النبی لگ جائے یا مدینۃ الرسول لگ جائے تو ہمارے دل کی دھڑکنیں بدل جاتی ہیں اور ہمارے خیال میں، ہمارے مزاج میں عجیب سی مسرت، عقیدت اور محبت شامل ہو جاتی۔ اتفاق سے مجھے یقین ہے کہ جب پاکستان کا نام آتا ہے تو unlike the acceptance of all other countries، یہی ایک عجیب سی رومانٹک کیفیت دل میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے لفظ کے ساتھ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے معنی بڑے عجیب ہیں کہ پاک لوگوں کی سرزمین۔ اگر آپ حدیث رسول سنیں تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ پاکیزگی اور تقدس کا لفظ ایڈ نہیں کرنا چاہیے زیادہ۔ ہو سکتا ہے کہ غیرت خداوندی وہ قبول نہ کرے اور اس کے اثرات الٹے ہوئے، مگر حیرانی کی بات ہے کہ پاکستان کی تخلیق میں یہ لفظ خود خدا کی طرف سے آیا ہوا لگتا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب وہ نہیں ہے جو لینگویج میں آئے گا۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سرزمین ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنی جد و جہد شروع کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سر سید احمد خان کے رپورٹ میں ہند کے مسلمانوں کو بڑی ڈیلیبریٹلی انسلٹ کیا جا رہا تھا۔ انگریز بہت شاطر تھے، ان کی اعلیٰ ترین پالیسیوں کے پیچھے بھی ایک شفاق ٹینڈنسی نظر آتی تھی۔ ساری دنیا کو اخلاق و محبت کا سبق لینا اور بات ہے، مگر ایک انگریز کے کان کٹنے پہ زولو کا سارا ٹرائب تباہ کرنا بھی انہی کی روایت ہے، اس کو میسیکر کر دینا کہتے ہیں۔ تو یہ ڈوالٹی ویسٹ کے مزاج میں ہے کہ اخلاقاً اصولاً چاہے بہت بڑی خوشخبری کی آپ کو بڑی اچھی باتیں سنائی دیں، مے بی آل کلچر جس کو ہمارے مسلمان ممالک بڑی اہمیت کا سمجھ کے اس کو دل سے لگائے پھرتے ہیں، مگر در حقیقت یہ تمام میراث اخلاق جو ہے یہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ Not a single moral law has ever been built by a human society۔ یہ مقاصد کی خاطر کسی بھی امورلٹی کو مورل تسلیم کر لینا، یہ سب سے بڑا اصول ہے یورپین مورل سسٹم کا یا غیر اسلامی مورل سسٹم کا۔ اور ہمارے تاثرات کا یہ عالم ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ہر زمانے میں جدت کا عمل ہوتا ہے، نئی چیزیں آتی ہیں، کبھی کوئی قوم بنا لیتی ہے۔ آج چائنا سے بڑھ کے کون ہے جو سمندری جہازوں کو پہاڑوں پہ چڑھا رہے ہیں، جو بغیر ڈاکٹر کے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں؟ تو ہمیں معاشرتی طور پہ جو کمپلیکسٹیز، مینٹل کمپلیکسٹیز کے ایشوز ہیں وہ
چائنا کی طرف سے نہیں آ رہے، ہمیں ویسٹ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ ابھی غازہ میں صورتحال آپ کے سامنے نمایاں ہے کہ تمام مسلمان مل کر بھی ان کی اذیت کا ایک لمحہ بھی نہیں بانٹ رہے اصولاً۔ مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان انہی حالات میں پیدا ہوا تھا کہ جب مسلمانان ہند کی کنڈیشن جو تھی رسوائی کا شکار تھی، ذلت اور پسماندگی کا شکار تھی، اور بڑے بڑے نعرے لگائے گئے، بڑی بڑی کوششیں کی گئیں کہ مسلمان کسی طریقے سے اس اجتماع کی طرف بڑھے جو ان کے لیے ریلیف کا باعث بنے۔ اگر وہ رپورٹ پڑھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو سروسز سے نکالا جا رہا تھا، کس طرح ان کے معزز لوگوں کو لباس پہنا کر بیرے بنایا جا رہا تھا، ہوٹلوں کے دیکھیں نہیں آپ، لمبے ترے یہ وہ، یہ مسلمان کبھی عمراء اور رؤساء کا ترہ امتیاز ہوتا تھا، وہ ڈیلیبریٹلی ان کو بیررز کا بنا کے اپنے سامنے گھما پھرا کے، اور کسی دیسی بندے کو سوکار مسلمان کو ان کے سامنے ٹوپی اتارنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب ہمیں ٹوپی عزت کا مقام دیا جا رہا ہے، تو یہ سمجھا کر پاکستان ان حالات میں پیدا ہوا کہ جب کسی بھی انڈین کو ٹوپی پہن کر اپنے سے انگریز سربراہ کے سامنے جانے کا حق حاصل نہیں تھا۔ تبھی تو پیروں فقیروں نے بھی یہ کام کیا کہ آپ کو کہا ننگے سر ہماری مجلس میں نہیں آنا، کیونکہ یہ عزت کا مقام نہیں تھا، یہ ایک جوڈیشل اور ایگزیکٹو پاور کا نشان تھا کہ کوئی محکوم اپنے حاکم کے سامنے سر ڈھانپ کے نہیں جا سکتا تھا۔ ان حالات میں جب مسلمان انتہا درجے کی ذہنی پستیوں میں اور کمپلیکسز میں ڈوبے ہوئے تھے، پاکستان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا، اور مختلف نعروں کے ناکام ہونے کے بعد پاکستان کا لفظ جو ہے الہی الہامی طور پر ہر مسلمان کے دل میں آ کے قیام پذیر ہوا، اور اچانک ایک نعرہ عوام بن گیا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ اس مطلب کے بارے میں قوم مسلم نے کوئی اور مقصد اخذ نہیں کیا، اور صاف صاف کہا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے ہم اپنا ملک علیحدہ چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے پھر وہ قیادت دی کہ آج بڑے بڑے افسانے اے آئی کے چل رہے ہیں، اور اے آئی کہہ رہی ہے کہ فلاں پورٹلز کھل گئے، فلاں پورٹلز کھل گئے، کائنات کے فلاں دروازے کھل گئے، یہ ہو گئے۔ لگتا ہے اس وقت پورٹل ضرور کھلا تھا جو قائد اعظم ہمیں مل گیا۔ And look at the commitment of that person who made Pakistan. دیکھو ذرا وہ لیڈر اب کہاں گئے، اس سے نصف درجے کے لیڈر کہاں گئے، اس سے چوتھے درجے کے لیڈر کہاں گئے، جس کی کمٹمنٹ اتنی صاف تھی کہ مرتے ہوئے بھی انہوں نے پوچھا کیوں اتنی محنت کر رہے ہو، کیوں جان دے رہے ہو؟ تو اس نے یہ نہیں کہا پاکستان کے لیے دے رہا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ملک کی قیادت سنبھالنے کے لیے دے رہا ہوں، اس نے یہ بھی نہیں کہا میں اپنی عزت و حرمت و شہرت کے لیے دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میں اتنی محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ جب خدا کے حضور جائیں، جس نے مجھے یہ کام سپرد کیا ہے، تو میں صرف وہ مجھے اتنا کہہ دے ویل ڈن مسٹر جناب۔ اتنا ویل کمیٹڈ لیڈر کسی عالم میں دنیا کی کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا۔ ایک اور مقام پر قائد اعظم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے بس اللہ مرنے کے بعد کہہ دے تو مسلمان پیدا ہوا، مسلمانوں کی طرح جیا اور مسلمان مر رہا ہے۔ خادم حضرات، یہ وہ لیڈر تھی جس نے پاکستان لیا۔ اب جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا معمہ ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ پاک لوگوں کی سرزمین کا لفظ کیوں اٹیچ کیا؟ پاک تو بہت بڑا لفظ ہے،
ہم تو اس کے قریب ترین نہیں گزر رہے۔ آج کی موجودہ پاکستانی امہ کا حال دیکھو تو ان کو کیا پاک لوگ کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو پاکیزہ کے لفظ کی بھی توہین ہے۔ مگر اگر ہم ایک حدیث دیکھ لیں تو پھر اس پاک کے لفظ میں رعایت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآنی آیت کا کیا مطلب ہو سکتا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ توبہ کرنے کا تو ہمیں پتہ ہے، مگر متطہرین کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کس قسم کی پاکیزگی؟ ہم تو اللہ کے سٹینڈرڈ آف پاکیزگی پہ آ ہی نہیں سکتے، تو پھر پاک ہونے کا کیا مطلب ہوگا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ متطہرین وہ لوگ ہیں جو ڈھیلے کے بعد آب دست لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو صاف تو کر لیتے ہیں مگر گھروں میں آ کر وہ اپنے آپ کو پانی سے صاف کرتے ہیں۔ ذرا زیادہ صفائی ہے نا، احساس ترفع ہے، زیادہ صفائی کا اثر۔ خواتین و حضرات، اس معنوں میں پاکستانی قوم کو تھوڑا زیادہ صاف ہونا چاہیے تھا۔ اگر لوگ 70% ایماندار تھے تو ہمیں 90% ایماندار ہونا چاہیے تھا۔ اگر لوگ 40% سچ بولتے ہیں تو ہمیں 55% سچ بولنا چاہیے تھا، تھوڑا زیادہ پاک ہونا چاہیے تھا۔ باقی اقوام سے اگر کچھ کم خدا کی راہ میں جاتے ہیں ہمیں زیادہ جانا چاہیے تھا۔ لگتا نہیں کہ ہم اس مقام سے ہم نے پاکستان کے لفظ کی قدر کی ہے، یا ہم اس پاکیزگی کے لفظ پہ پاکستان پاک لوگ ہونے کی صفت پہ پورے اترے ہوں جو حال اس وقت ہے۔ ہاں، اگر پاکستان بننے کے فوراً بعد کے آپ تھوڑا سا عرصہ دیکھیں تو جن لوگوں نے پاکستان بننے کے لیے جد و جہد کی تھی، جنہوں نے ہجرتیں کی تھی، جنہوں نے تباہی سہی تھی اور ایک ملک میں آ کے خدا اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خواہش کی تھی، ان میں سے کچھ کامیاب ضرور ہوئے۔ مگر یہ سوغات جو آج ہمیں مل رہی ہے اور یہ سوغات جس پہ ہم آج قائم ہیں، ہم اب بھی اپنے ملک کی تعریف و توصیف کرنے سے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ میں نے عرض کیا جب مدینہ الرسول کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب پاکستان کا لفظ سنتے ہیں تو ملکی سطح پہ نہ صحیح، پرسنل سطح پہ ہماری محبتیں اس سرزمین کے ساتھ ایک رنگ بدلتی ہیں۔ What about those people who are very religious؟ ان لوگوں کا کیا کرو گے کہ جو ہم سے زیادہ مذہبی ہیں، ہم سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ قرآن ان کے حلوق میں اترتا ہے، وہ کیوں پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ واٹ از دس پرابلم کہ پاکستان ان لوگوں کی وجہ سے کبھی استحکام نہیں پاتا، یا کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہ تو ہم سے زیادہ متقی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر لگتا ہے کہ ان کے بارے میں حدیث صحیح ہے کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جو پاکستان کا حقدار نہیں تھے، پھر اللہ نے اس پر رحم کیا، ان پر کرم کیا اور پاکستان ان کو دیا، اپنے نام پہ دیا، اپنا ملک ہے۔ آج بھی اس کا کوئی نگران ہے تو وہ خدا کی اپنی ذات ہے۔ یہ اسلام اس میں کسی ملا کے ذریعے نہیں آیا، کہاں کہاں سے مسافر چل کے آئے اور سرزمین ہند میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کے آئے۔ یہ وہ لالچی ملا نہیں آئے، وہ زر خرید غلام نہیں آئے، یہ وہ لوگ تھے جو خدا کے لیے آئے، خدا کے نام پر بیٹھے، پھر انہی کی وجہ سے آج ہم 24-28 کروڑ مسلمان اس ملک میں موجود ہیں۔ اب خود غور کیجئے، اسپین میں بھی تو مسلمان اترے تھے،
ہم سے زیادہ وہاں رہے، 750 برس حکومت میں رہے۔ کتنے مسلمان نظر آتے ہیں ان کے بعد؟ ان کی حکومتوں کے بعد کتنے مسلمان اسپین میں آپ کو نظر آتے ہیں؟ یہ خاص کرم ہندوستان کی سرزمین پہ اور اس میں سے پاکستان کے وجود پہ ہوا کہ دیکھتے دیکھتے ہم یقیناً ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے پرانے اسی ملک کے باسیوں کی اولاد ہیں۔ کیا بہادر تھے وہ باپ، کیا شاندار عقلوں کے مالک تھے، جنہوں نے ہر مصیبت میں آئے ہوئے اللہ اور رسول کے کلام کو برداشت کیا، چاہے وہ راجپوت تھے، چاہے وہ برہمن تھے، چاہے وہ ویشاس تھے، چاہے وہ کشتریاس میں تھے، چاہے وہ فارنرز تھے، مگر انہوں نے ایک کام تو بہت بڑا کیا کہ خدا کی دی ہوئی عقل کو استعمال کیا، وحدانیت کو قبول کیا، اللہ کے رستے پہ چلے، اور آج آپ ان کی اولاد میں سے یہاں 28 کروڑ 24 کروڑ مسلمان بیٹھے ہو۔ یہ کیا کم بات ہے؟ پھر خدا نے ان لوگوں کی قدر کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دوستوں، اس کے اولیاء جس زمین پہ اپنی جانیں دے کے گئے اور جس سرزمین پہ مدفون ہوئے، ان کے بچے جو ہیں اس نعمت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے پاکستان میں بہت سارے ان مرحومین کی اور شہداء کی ان مساعی کا اثر ہے، اس محنت کا اثر ہے جو انہوں نے غیر اور کافرانہ سلطنتوں پہ آ کے یہاں بیٹھے، اپنی جانوں کو رزق پہ ڈالا اور اس ملک کی آبادی تخلیق کی۔ اس ملک کی اصل آبادی ان لوگوں نے تخلیق کی ہے جنہوں نے یہاں اتنے مسلمان کر دیے کہ قانون میں لکھا جائے گا اور لکھا گیا کہ جن جن علاقوں میں مسلمان اکثریت ہے ان کو ہندوؤں سے علیحدہ ہونا اور اپنا ایک آزاد مملکت ملنی چاہیے۔ اور خادم حضرات غور کیجئے، اکتوبر 17 میں اسرائیل کا وجود قائم ہوا، تمام یورپ کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت۔ ان کو پتہ تھا کہ عرب ایک ایسی قوت سے مالا مال ہو چکے ہیں کہ وہ ہم میں سے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے ایک خنجر مسلمانوں کی پیٹھ میں اسرائیل کا گھونپا اور یہ کوشش کی کہ وسائل عربیہ تک اور مڈل ایسٹ کے وسائل تک ہم ایک ایسا ملک اور ایسی مداخلت کریٹ کریں جو مسلسل ہماری مدد سے ان کو تھرٹ کرتا رہے اور ان کے مال و اسباب تک ہماری رسائی رہے۔ اسرائیل محض اس مقصد کے لیے پیدا ہوا کہ یورپ اور امریکہ اور عیسوی مذہب جو اپنی طاقت کھو چکا تھا مڈل ایسٹ میں، کیا حیرانی کی بات ہے کہ یہ سارے علاقے کرسچن تھے جس پہ اب مسلمان بیٹھے ہیں، یہ سارے علاقے کرسچن تھے، مگر اب کرسچینٹی واپس نہیں گئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ تو مسلمان ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمارے اب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، وہ برکت والے لوگ، وہ عظیم الدرجہ لوگ جن سے خدا راضی ہوا، جب ان کے کردار اخلاق کو دیکھا تو وہ شمع پرانی لالٹینیں بجھ گئیں، نئی شمع تیار ہوئیں، نیا حسن تخلیق ہوا اور سارے علاقے مسلمان ہوئے۔ کیا یہ صدمہ کرسچن ریلیجن کے لیے کم تھا؟ کیا یہ صدمہ پوپ کے لیے کم تھا کہ بیشتر آبادی مڈل ایسٹ میں کرسچن کی تھی اور ساری کی ساری چھن گئی، ان کے ہاتھ سے ختم ہو گئی؟ تو یہ اسرائیل کو اس وقت قائم کیا ہے، ایک ایسی نکر تخلیقی، ایک ایسی بیک بون میں خنجر کی طرح وہ آیا اور وہ عرب ملکوں میں بیٹھ کے اور ان میں ایک مستقل اذیت اور مستقل ایکسپلائٹ کا سامان بن گیا، مگر اس کا توڑ کسی مسلمان نے نہیں کیا، اس کا توڑ کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ 1919 میں جب تمام طاغوت اور دجال مل کے وہ سازش کر رہا تھا، ہندوستان میں ایک قوم تیار ہو رہی تھی ٹوٹل تھرو مذہب کے نام پر،
ایک قوم تیار ہو رہی تھی، اس کے فوراً بعد جس نے بالآخر اس سارے تسلسل کا سلسلہ توڑ دینا اور ایک ایسی قوت بنی جو وقت آخر میں اسرائیل کے مکمل خاتمے کا باعث بنے گا۔ اور خادم حضرات دیکھو، یہ ہے پاکستان کی کائناتی قیام کی یہ وجہ ہے کہ خداوند کریم نے طاغوت کا، دجال کا ایک توڑ جو ہے مملکت ہند میں رکھا، اور اسی پہ حدیث مبارکہ نازل ہوئی کہ اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے عمراء و رؤسا کو گرفتار کریں گے، پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان گرنے والا ہے؟ پاکستان کو کیا ہونے، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ پاکستان دن بدن اپنی اس منزل کی ترقی کرے گا، طرف ترقی کرے گا جس سے بالآخر اس کو دجال فیس۔ کمال کی بات ہے ہمارا، جیسے کہ ٹوٹے پھوٹے ہوئے مسلمان دجال کو فیس کریں گے۔ ہم نے جانا ہے، ہم نے ذرا اپنی عبادتوں پہ نظر ڈال لو، اپنے تھاٹ پروسیس کو دیکھ لو اور دیکھو کہ مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس مملکت کو، جس کو ہر ملک سے تھوڑا سا زیادہ سچا ہونا چاہیے تھا، اس ملک کو ہر ملک سے زیادہ صاف ستھرا ہونا چاہیے تھا، اس ملک کو سب ملکوں سے زیادہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے تھا، اس کی بجائے یہ ملک کیا ہے؟ اس ملک میں کوئی بندہ قابل اعتبار ہی نہیں رہا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تمہارا خیال ہے اس طرح تم چلو گے؟ نہیں چلو گے، چاہے قیادت کوئی سی بھی ہو۔ ہماری منزل سچائی ہے، ہماری منزل وہ اللہ کا دین ہے جو اس نے ہمارے نام میں رکھی ہے، اور وہ حکمت عالیہ جو پروردگار کے نزدیک ہے کہ یہ بیٹل چھوٹی نہیں ہے جو تم نے لڑنی ہے، اس میں انڈیا ہمارا حریف نہیں ہے۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ہندوستان کبھی ہمارا حریف، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اگلی جنگ بہت مختصر ہوگی اور پتہ لگ جائے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ 80 جہاز ایک جانب سے چڑھے، 40 جہاز دوسری جانب سے چڑھے، دنیا کی ہسٹری میں کوئی ریکارڈ بتا دو کہ ایک طرف کا ایک جہاز کو ایک گولی بھی نہ لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹل ہو، اعلیٰ ترین بیٹل ہو، پست ترین بیٹل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف کے جہاز 6 مارے جائیں اور دوسرے کسی جہاز کو کوئی ضرب ہی نہ آئے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آسمان بھرا پڑا تھا، چھاٹوں چھاٹ گولیاں برس رہی ہوں گی اور آپ کے جہاز بچ کے صحیح سلامت کیسے ہو جائیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا پیچھے کون تھا؟ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ ہمارے پائلٹ اپنی جگہ دنیا کے بہترین پائلٹ، رائٹلی دے آر دا کنگز آف دا اسکائز، مگر اس کے ساتھ خدا کی تائید دیکھو، اس کے ساتھ خدا کی مدد دیکھو کہ پاکستان کو ایک نان چیلنجیبل پاور آف دی اسکائز بنانے میں اللہ نے کتنی مدد کی کہ 120 جہازوں کی گولیوں کی برسات میں ان میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی ٹوٹا پھوٹا نہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا اور صحیح سالم واپس آ گئے۔ اب دیکھو مہارت جتنی بھی ہو 100% تو ہو نہیں سکتی۔ انسانی مہارت کے جتنے مرضی ریکارڈ جمع کر لو یہ نہیں ہو سکتا۔ آخر جرمنی کی بھی جنگ انگلینڈ کے ساتھ ہوئی، ادھر سے بیسیوں مارے گئے، ادھر سے بیسیوں، جنگ عظیم میں جہاز ایک دوسرے کے خلاف اڑتے رہے، ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے، اور یہ مارکا سب سے بڑا مارکا گنا گیا فضائے۔ مگر کمال کی بات ہے، یا تو پھر پاکستان جھوٹ بول رہا ہوگا، مگر دنیا نے تائید کیا کہ پاکستان سچ بول رہا ہے اور اس کے سارے جہاز صحیح سالم بچ کے آ گئے۔ یہ کس کی تائید تھی؟ پروردگار عالم کی تائید، یہ اللہ کی تھی۔ اب بہت سارے مسائل کلیئر ہونے شروع ہو گئے تھے، یہ بھی چند تھوڑے سے شورش پسند بھی، یہ بھی اپنی بلا کے خود نظر ہو جائیں گے۔ پاکستان ترقی پذیر ہے اور آگے بڑھے گا، مگر
مگر یہاں کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، اگر تم اس وقت بار بار کہہ رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو امن میں کیوں نہیں خدا کا نام لیتے؟ اب بھی کہہ دیا کرو صبح اٹھ کے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو تمہارے تو تمام افسوس ہی ختم ہو جائیں گے، تمہارے تو سارے غم چلے جائیں گے، تمہارا یہ نقش فطرت بدل جائے گا۔ آپ کو پتہ نہیں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، وہی جو پاکستان کی تعبیر ہے، وہی جو پاکستان کی بنیاد میں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ ہر پاکستان کو صبح سویرے اور کچھ کرے نہ کرے یہ ضرور تسبیح کرنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو ہر پاکستان کو کے باشندے کو کرنی، یہی تو ہمارا مقصد۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ رہے گا کہ پاکستان کس لیے بنا تھا، وی آر دی مین فورس، ہم آخرت کی فورسوں میں سے ہیں، ڈسائسو پاورز میں سے ہیں، کوئی ہمارے نزدیک نہیں لگ سکتا۔ بڑی بڑی طاقتوں کو خدا آپ کے سامنے سر بسجود کر رہا ہے، بڑی بڑی پاورز ہیں، کون اعتبار کرتا ہے؟ امریکہ کیا شے ہے؟ امریکہ کا مقابلہ اپنے ساتھ کرو گے کہ خدا کے ساتھ کرو گے؟ وہ جو خود اپنے آپ کو خدا کا متقابل سمجھے گا وہ اتنی ذلت میں جائے گا جیسے آگے قومیں گئیں یہ بھی جائیں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت سپر پاور نہیں ہوتی، صرف اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان میں اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ خدا ہے، اور اس کے ساتھ سب سے گہری کسی قوم کی اٹیچمنٹ ہے تو پاکستان ہے۔ پھر آپ کو کیا فکر ہے؟ مگر یار کپڑا تو ماپ کے دیا کرو نا، اور تکڑی تو صحیح تولا کرو، کوئی کہیں سچ تو بولا کرو۔ صفائی میں ہم سب سے گئے گزرے ہیں، شہروں میں کیچڑوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کام بولتے ہیں نا، صرف زبان تو نہیں بولتی۔ اتنے علماء تو پوری دنیا میں نہیں ہوں گے جتنے ایک پاکستان میں موجود ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہو؟ تم صوفیاء کی ہمسری کرتے ہو، تم علی بن عثمان کو سامنے آتے ہو، تم شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام لیتے ہو، اپنا آپ تو دیکھو۔ وہ تو جہاں بیٹھے انہوں نے اپنی دنیا آباد کی، خدا کے بندوں کی تحریکیں چلی، اور آج تم 2824 کروڑ جتنی بھی 32 کروڑ جتنے بھی ہو گئے ہو، مگر ان کروڑوں پہ جن سے تم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، جن پہ تم برتری کے دعوے کر رہے ہو، ان کی اخلاقی حالت کو تھوڑا بہت سنبھال جاؤ۔ ہماری جو اصل نقص ہے، اصل نقص پاکستان کہ لما تقولون ما لا تفعلون، ہاں تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تمہارے رویوں میں کیوں نہیں وہ اخلاق آتا جس کے تم دعوے کرتے ہو؟ تمہارے ڈیل کیوں نہیں صحیح ہوتے؟ تم کیوں مکر و فریب کی دنیا میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ایک دوسرے کو دھوکہ دینا بھی کسی پاکستانی کا منصب تھا؟ ایک دوسرے کی جائیدادیں ضبط کرنا؟ کیا زمین کے لالچ میں اندھے ہو جانا ہمارا پیشہ تھا؟ کیا اپنے محافظوں کو گالیاں دینا ہمارا پیشہ تھا؟ یہ دونوں اطراف کو سوچنا پڑے کہ ہمارے اس ملک مملکت خداداد پاکستان کے باشندہ بننا ایک اعزاز ہے، مگر اس اعزاز کے کوئی پریکٹیکل پہلو نہیں ہے۔ کیا اس اعزاز کے مطابق میں نے اگر اپنے آپ کو پاکستان کا شہری ثابت کرنا تو مجھے یہ کو پوچھنے نہیں آئے گا واٹ از سچ اے بگ کوالٹی ان پاکستان؟ پاکستانیوں میں بے شمار کوالٹی ہے، یہ اتنے میں برے ہوں یا اچھے، اتنے مہمان نواز ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اتنے اخلاق والے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ بڑے سے بڑے نقصان پہ بھی اپنے یہ کسی کو دکھ دینا پسند ہے، مگر یہ کوالٹیز مکس پڑی ہے، پرسنل ایمبیشنز میں ڈوب گئی ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین کوالٹیز جو پاکستانیوں کی تھی یہ مکس ہو گئی ہیں۔ ایسے لگتا ہے پاکستان ایک اداس شکل لیے پاکستان سے باہر کھڑا ہے، کہتے یار میں کدھر گیا، وہ لا الہ الا اللہ کدھر گیا، میرے اصحاب کدھر گئے،
میری افواج کدھر گئیں، میری سول سروسز کدھر گئیں، میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اللہ کرے پاکستان کہ آپ کو بھی بننے کی مبارک ہو، مجھے بھی دیجیے گا، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ وی شوڈ بی ناٹ پراؤڈ پاکستان، وی شوڈ بی ہمبل سٹیزنز آف گاڈ ان پاکستان، وی شوڈ بلیو کہ ہمیں بہت بڑا منصب دیا گیا ہے، ہمیں بلیو کرنا ہے کہ یہ راہ گزرانہ ملک نہیں ہے، یہ کوئی اس قسم کا چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کے پر تمسخر نہیں اڑایا جا سکتا، ایک پیسہ پلے نہیں اور آپ ایٹمی طاقت بن گئے ہو۔ کیا کیا طریقے نہیں خدا نے استعمال کیے، کتنے کتنے صاحب مغرور لوگوں کو آپ کے پاؤں میں نہیں جھکایا، آپ نے بھرپور کوشش کی رسی توڑانے کی، لگتا تھا اللہ میاں نے کوئی جانور باندھے ہوئے ہیں کسی باڑے میں، ملک میں لا الہ الا اللہ کہنے والے تو کم ہیں، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ شکریہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان صبح اٹھتے ہوئے کہے کہ کیا شکر ہے اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں اس کے نام پر ایک ملک ملا ہے، ہمیں اس قابل سمجھا گیا ہے اس عطا و بخشش کے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز میرے کو بھی مایوسی نہیں ہوتا، سچی بات ہے، میرے کو بھی مایوسی نہیں، میں اب بھی سوچتا ہوں، پہلے بھی سوچتا تھا کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم اور حکمران ایک جیسے ہوں گے، ہمارے حکمران ہمارے جیسے ہوں گے، ہم فخر کے کہہ سکیں گے کہ ہمارے حکمران ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، ہمارا درد اٹھانے والے ہیں، ہماری تکلیفات کی طرف توجہ دینے والے ہیں۔ یہ ضرور میں سوچتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسے حکمران بھی پاکستان پہ ضرور آئیں گے جن کی آنکھوں سے نہ صحیح اللہ کے لیے عوام کے لیے ایک آنسو ضرور نکلے گا، اور وہ نجات یافتہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ لیٹس پرے فار پاکستان، لیٹس پرے فار دا پیپل آف پاکستان، لیٹس پرے فار دا رولرز آف پاکستان۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ نفرت سے کوئی حکمران سیدھا نہیں ہوتا، لعنت سے کوئی حکمران سیدھا نہیں ہوتا، جائز بات کہنے کا اپنا ایک صلہ اور ایک اپنا حق ہوتا ہے۔ ہمارے پاس زبان خدا نے دی ہے، بڑی ڈیسنٹ ہے، یہ زبان ہے ہی ہمارے اپنے لیے، یہ خدا کی تعریف کا تو حق ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے قرآن اترنا پڑا نا، کہ دنیا کی تو کوئی لینگویج ہمارے خدا کی تو تعریف پوری نہیں کر سکتی، اللہ اپنی تعریف نہ کرے تو ہم تو نہیں اس کی کر سکتے، یہ ہمارے پاس تو وہ زبان ہی نہیں ہے۔ یہ زبان کہاں اس قابل ہے کہ خدائے بزرگ برتر کے اوصاف بیان کر سکے۔ دیکھو ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، میں اس پہ حیران رہ جاتا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رب السماوات و رب الارض رب العالمین۔ لاؤ نا اردو میں اس قسم کی تعریف نکال، لاؤ نا۔ یہ تو ہم نے ذرا قرآن اس لیے آپ کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر خدا کی تعریف بھی کرنی ہو تو خدا کے اپنے دیے ہوئے طریقے اور انداز سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس نہ لہجہ ہے، نہ آداب ہے، نہ انداز ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا یہ ناقابل تصور اعزاز ہے کہ ہمیں جس منصب کے لیے خدا نے بنایا ہے، جس منصب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ ابھی شاید ہماری نسلوں کے تصور پہ نہیں۔ جس امت کا اعزاز یہ ہے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے استقبال کے لیے تیار ہونا ہے، جس کا اعزاز یہ ہے، کون کہتا ہے؟ اب آپ خود سوچئے، ابراہیم معاہدہ کیا ہے؟ اگر دنیا اتنی احمق ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں بتائے کہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے۔ ابراہیم اکارڈ قرآن میں درج ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے ابراہیم اکارڈ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم میں سے تمام وہ لوگ جو خدا واحد پہ یقین رکھتے ہیں، ملتا ابیکم ابراہیم۔ قرآن کہتا ہے تم جو موحد ہو،
جو خدا واحد کو مانتے ہو، تم جو مونوتھیسٹ ہو، تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ اور ادھر نوح کے بیٹے کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے انداز، اس کے بیان، اس کے جو اقدامات ہیں تیری طرح نہیں ہیں۔ بایولوجیکل ایگزسٹنس کو اولاد نہیں مانتا اللہ، وہ ایک طریقہ کار ہے لوگوں کے دنیا میں آنے کا، ایک میتھڈالوجی ہے۔ وہ چاہے آپ جدھر بھی جاؤ، ایک میتھڈالوجی کے لوگوں نے آنا ہے، ماں باپ بننے ہیں، کرسچن بننے ہیں، اس کے سے کوئی طرح۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم کیسا تھا، اس کی اولاد بھی اسی کی طرح ہونی چاہیے، خدا کا یہ کہنا ہے۔ تو اس نے کہا ہے قرآن میں ملتا ابیکم ابراہیم، جو بھی خدا واحد کی پرستش کرتے ہیں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہو سماکم المسلمین، اس نے اپنی اولاد کا نام مسلمان رکھا۔ اور یہودی کہاں سے آ گئے اس میں؟ ان کا نام مسلمان ہے۔ کسی اور قوم کا کس طرح داخل، یہ ابراہیم اکارڈ ہے کہ ان کو مواحد ہونا چاہیے اور ان کا نام مسلمان ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے، وہ سماکم المسلمین، اس میں کوئی یہود کا سنگل فرد بھی نہیں آتا، عیسائیوں کا سنگل فرد بھی نہیں آتا۔ اس میں وہی آئیں گے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مواحد ہوں گے، اس میں وہی آئیں گے جن کا نام ابراہیم کے کہے ہوئے نام پہ مسلمان رکھا گیا۔ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، باقی سب غلط ہے۔ اور اس نے کسی بنو اسحاق اور بنو اسماعیل پہ یہی رکھا۔ حضرت اسماعیل تو جب تک جیتے تھے اپنی قوم میں گھس ہی نہیں سکتے تھے، وہ تو ہمیشہ باہر رہے، صحراؤں کے باسی رہے، جنگلوں میں رہے، شکار پہ رہے، وہ تو بیچارے گھسے ہی نہیں، نہ ان کو کوئی یہودی قبول کرتے تھے۔ اب کہاں سے اتنی محبت پیدا ہوگی دادے پوتروں میں؟ دیکھو کیا فنی سی چیز ہے۔ اس لیے کہ اس چیز پہ اس چیز کو خدا نے کسی قابل نہیں لکھا۔ وہ نوح کے بیٹے کو کہا تو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کی تو عادات و خصائل ہی نہیں تمہاری طرح، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ ایک طرف بیٹے کو ڈسکارڈ کر رہا ہے ایز اے چائلڈ، اور دوسری طرف مواحد، ہر مواحد کو اولاد ابراہیم لکھ رہے ہیں۔ اور قائد اعظم کیا سچی سوچ رکھتا ہے کہ جس کو چاہو مانو، اسرائیل کو نہ مانو۔ اب اگر ساری کوشش کی جائے، یہ کون ہے دجال؟ نہیں تو اور کون ہے جو پوری مڈل ایسٹ کو حکم دے رہا ہے سارے کے سارے اسرائیل کو مان لو، نہیں تو مجھے ٹیکس دو، مجھے ٹیکس۔ یہ کس کو سینس آئے گی؟ کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ مگر سب اپنے اقتدار کی چھوٹے چھوٹے بت بنا کے بیٹھے ہیں۔ یہ سب مسئلہ اگلے زمانہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو نظر آئے نہ آئے۔ بہت بڑے جنگ کے میدان سجنے والے ہیں، بہت بڑی تباہیاں آنے والی ہیں۔ اینڈ فائنلی the decision lies with God, Almighty Allah۔ ہاں، جس کا خدا پہ اعتبار ناقص ہے اس کے لیے سارے مصائب ہیں۔ ٹھیک ہے، مذہب ایک سٹرگل ہے خدا کو جاننے کی، جتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرو گے اتنا تمہیں خدا سمجھ آئے گا، جتنی کوشش اس کی قربت کی کرو گے آپ کو دنیا بھی بہتر سمجھ آنے شروع ہو جائے گا۔ ہاؤ کین اے مسلم ایکسیپٹ سپر پاورز اراؤنڈ اٹ؟ وہ مر نہ جائے غیرت سے کہ اس کے اللہ سے بھی بڑا کوئی طاقتور اسے نظر آئے۔ ہم تو جس کو مانتے ہیں اس کو اس یقین سے مانتے۔ دیکھو خدا وجود میں نہیں سمجھ آئے گا، ظاہر ہے ہمارے اس کے وجود میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ہمیں تو بہت ساری پلاٹائنس نے کہا تھا کہ 9 انٹیلیجنسز ہیں، کچھ نہ کچھ مکس اپ ہے، مگر صرف ایک انٹیلیجنس میں، ایک ذہانت میں اللہ نے واپسی رکھی ہے، وہ انسان کی ذہانت ہے۔ صرف انسان واپس خدا تک جا سکتا ہے، اور نہ جمادات نہ کوئی نباتات میں سے کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے ہم میں استطاعت رکھی ہے اپنی پہچان کی، اور ثبوت رکھے ہیں اور دلائل رکھے ہیں
اپنے ہونے کے. یہ تو کوئی ایتھیسٹ پوچھے گا تو پھر اس سے بتائیں گے ان کے پاس پلے کیا ہوتا ہے. مگر جہاں تک پاکستان کے تعلق there is no escape from God. تمہیں حساب دینا ہے. پلے سے اس نے نکال کے ملک دیا ہے تمہیں, پلے سے لیڈر دیا, جس نے ہر چیز بڑے امن سے بنا کے آپ کے حوالے کر دیا. کوئی پاکستانی اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتا کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق. ٹھیک ہے, کمزوریوں کو وہ بھی مانتا ہے, ہم بھی مانتے ہیں, ہم اپنی کو مانتے ہیں, ان کو پتہ میں نے پیدا کیے ہیں سارے ایسے ہی ہیں. مگر مین ایشوز پہ آپ نے ہر صورت دوسری قوموں سے اپنے کیریکٹر کو بیٹر صاحب میچ ڈالنا ہے تو لوگوں سے ڈالو, دوسروں کرداروں سے ڈالو. Why should somebody be more superior to you in your mind؟ ہمیں کیا, یہ تو زوال و دیکھو, اگر انگریز بھی غلام رہا بہت ہے رومنس کا, ساری دنیا پہ غلامی بھی ہے, آزادی بھی. تم پہ نئی غلامی آئی ہے کہ تم اس وقت سے یورپ کے تعظیم میں گھسے ہوئے ہو, ان کے غلامی کر رہے ہو. وہ کیا چیز ہے؟ اب وہ مرنے والے ہیں تو بھی ہم پچھلے تصورات پہ انہی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مگر نہیں, اب تمہارے ملک کا ٹائم, تمہارے ہمسائے کا ٹائم. دیکھو کتنی عجیب سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ہم چائنا پہ ٹرسٹ کریں نہ کریں. میں نہ کرو, مگر چائنا ایک ایسا ملک ہے کہ باوجود خدا کو نہ ماننے روایت پرست ہے. آج بھی چائنا کی جتنی فلمیں کوئی نہ کوئی پرانا محاورہ تمہیں سنا رہے ہوں گے. بڑے یہ کہہ گئے, بزرگ یہ کہہ گئے, فلاں جگہ فلاں یہ کہا. اب ان کا ایک ٹاپ موسٹ جو ان کا پیغمبر ہے, جو فلاسفر ہے, اس نے ایک بڑی عجیب سی بات کا مشورہ دیا چائنیز کہ اگر تم نے خوشحال اور خوش نصیب رہنا ہے اور پرامن رہنا ہے تو اپنے ہمسائے کو اپنے جیسے ہی رکھو. یہ کنفیوشس نے کہا کہ اگر تم نے خوشحال اور خوش نصیب اور پرامن رہنا ہے تو اپنے ہمسائے کو بھی اسی طرح رکھو. اور دیکھو مسلمان کو کیا کیا ہے کہ اصحاب رسول فرمایا کرتے کہ اللہ کے رسول نے ہمسائے کے حقوق پہ اتنا زور دیا کہ ہم ڈرے کہ کہیں اس کو وصیت میں نہ داخل کر دیں. تو اس پیغمبر چین نے اور رحمت للعالمین نے قریباً ایک ہی انداز. تو چائنا ہمسائے کا ریگارڈ کرتا رہے گا. اس نے انڈیا کا بھی بڑا ریگارڈ کیا, مگر انڈیا مانا ہی نہیں. ہندوستان تو بس اپنے خبت میں پڑا ہوا. یہ خبت ہندوستان پہ آتا رہتا ہے کہ سینٹرل انڈیا ہمیشہ فضول کوشش کرتا ہے باقی ممالک کو فتح کرنے. تو جب سے یہ دور آیا, نیپال بھی ان سے ناراض, سری لنکا بھی ناراض, سارے. مگر پاکستان سے کیوں نہیں؟ ہم بھی تو, ہمارے تو ساتھ ہیں. مین وجہ ہے سینٹرل انڈیا میں کوئی نہ کوئی حکمران اٹھ کے اس خواہش کا اظہار کر. اور قانون اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ سینٹرل انڈیا آلویز بریکس ڈاؤن انڈر اٹس اون ویٹ. کہ جو بھی یہ کوشش کرے گا نا سینٹرل انڈیا, وہ اپنے وزن کے دباؤ سے خود مرے گا. اور یہی اب انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ میں توفیق رہے. ہم پاکستان کے لیے دعا گو رہیں. پاکستان ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. پاکستان ایک ایسا وجود ہے جو بظاہر آپ کو جتنا بھی گیا گزرا اور بے ایمان نظر آئے, یہ کتنا بڑا روحانی وجود ہے جو اپنے باشندوں کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. اللہ میں توفیق رہے. ہم ملک کے نام کے مطابق رہیں اور وہ ہم پر خدا ذوالجلال والاکرام کی نعمتیں برستے رہیں. اور مستقبل کے لیے جو ہمارے ملک کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو پیشن گوئیاں چلی آ رہی ہیں, اللہ ان میں کامیابی عطا فرمائے, سرخرو فرمائے. اللہم آمین آمین آمین. اچھے لیڈر کی کیا پہچان ہے تاکہ ہم لوگ شخصیت پرستی سے بچ سکیں؟ یار اچھا لیڈر تو بہت واضح ہوتا ہے نا.
میں اب کسی سڑک پر سے گزرا تو میں کہ یار آج بڑی صاف نظر آ رہی ہے کہ جی اے سی اچھا آیا ہے، بڑا بچانا تھا. میں جب ٹوٹی ہوئی سڑک سے ایک دفعہ گزرا بنی ہوتی، میں کہ یار یہ کیسے ہو گیا؟ کہ جی ہمارے ایم پی اے نے بنوائی ہے، وہ بڑا کام کرتا ہے. تو کارکردگی سے پہچانے جاتے ہیں لیڈرشپ، نہ دعووں پر نہ پارٹی افیلیشن سے نہیں پہچانے. جو لیڈر بھی کام کرے گا وہی برکت والا ہوگا اور اس کو عوام لوٹاتی ہے. میں اب موجودہ حکومت کی تعریف و توصیف میں کو 4 لفظ نہیں کہہ سکتا، مگر مجھے یہ ہے کہ یہ سڑکیں بنانے میں بڑے تیز ہیں. اتفاق کی صورت حال یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے تو میرا تو یہ وقت گزرا ہے، جب میں ادھر سے چلتا تھا لاہور سے ٹرین پہ آتے تھے تو جب ترقی ڈمیلی آتی تو ہم پیدل ہو جاتے تھے. یہ کوئی 2.5 فٹ کی سڑک اس وقت ریل تھی، چھوٹی ریل تھی، وہ اتنی سست چلتی تھی کہ ہم بڑے مزے سے نیچے اتر آتے تھے، ٹہلتے ٹہلتے ساتھ پہاڑوں کی سیر کرنے. پھر سیٹی مارتا تھا وہ ڈرائیور کہ اب آ کے بیٹھ جاؤ، پھر ہم اب اس گاڑی پہ دوبارہ چلتے. اینڈ ناؤ ڈے اٹ آل چینج. تو ایک دفعہ میں جب آیا تو میں نے دیکھا کہیں سڑک ہی کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی گاڑی نہیں چڑھی. میں نے کہا بس پہ چلے جاؤ. تو برق رفتاری سے ہم اس پہاڑ میں سے گزرے. مجھے پوچھنا پڑا یہ کس نے کیا ہے کہ شہباز شریف نے بنایا، حالانکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں نے کہا یہ تو پہلے ایک اپریسیشن سے ابھرتے کہ یار اچھا یہ تو اس نے بڑا کام کر دیا، ورنہ جیلم سے گجر خان آنا آسان نہیں ہوتا. اسی طرح بہت ساری چیزیں کچھ لوگ اوروں نے بھی کی ہیں، ان کو بھی ڈال دینی پڑتی. یعنی جہاں آپ کوئی چیز بنتی دیکھو گے آپ کا ضرور تجسس آئے گا، یار یہ کیسے ہو گیا، یہ کس نے بلڈ کی. جو کام بھی اچھا ہوگا اس کو اپریشیٹ کرنا پڑتا، ماننا پڑتا ہے کہ یار اب یہ کریز ہم میں نہیں ہے، خالی ساری دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اچھا چائنا نا انہوں نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا جس میں اوپر لکھا ہوا شہباز اسپیڈ. ہمارا ایک بندہ اس قابل ہو گیا تھا کہ دنیا کو قائل کر سکے کہ میں جتنی تیزی سے کام کرتا ہوں، چاہے پاگلوں کو ایسے کرے، میں جتنی تیزی سے کام کرتا ہوں اتنی تیزی سے کوئی کام نہیں کرتا. کاش کہ ایسے اور بھی اور ہیں. ہمارے افسر اتنے اچھے ہیں بعض، once they are committed to a job they complete it, they finish it. مگر یہاں گورنمنٹوں کی غلطی ہوتی ہے کہ یہ اپنے وفادار ڈھونڈتے ہوئے ان قابل ترین اور محنتی افسروں کو نوکرے لگا دیتے ہیں. بھائی وہ تمہاری محنت سماجت تو نہیں کریں گے، تم ان کو حق تو دو نا، تم پروجیکٹ بناؤ ان کے حوالے کرو نا، وہ تمہیں چیزیں تو مکمل کر دیں. الٹیمیٹ کریڈٹ تو حکومت کو ہو جائے گا. مگر یہ خامی ان میں موجود ہے کہ لاڈلے اور عزیز اور پرسنل سرونٹس ڈھونڈتے ہیں اور ملک کے سرونٹس کا انتخاب نہیں کرتے. جب تک یہ عادت رہے گی ملک میں کمی رہے گی. ہم حکمرانوں کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ میاں کو اللہ کا خوف کرو، کام کرنے والے افسروں کو سامنے رکھو، تھوڑی دیر کے لیے خوش آمدیوں کو ایک طرف کرو. 5-10 سال کے بعد جب تمہارے اچھے افسر یہ کام پورا کر رہے ان کو بلا لو اور قصیدے سنو جتنے مرضی سنو، پر تھوڑی دیر کے لیے ان کو علیحدہ کرو تاکہ یہ ملک اپنی تکمیل میں کچھ اچیومنٹ کے مقام پر پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان پہ بھی رحم کرے، ہم پہ بھی. پاکستان بننے کے دن تو ہم سب کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. دوسرا سوال ہے جی، پاکستان کی محبت اور وطن پرستی میں کیا فرق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان آنے سے چند لرزشیں زیادہ پیدا ہوتی ہیں، چند لرزشیں زیادہ پیدا، وہ کسی ملک کی محبت میں نہیں پیدا ہوتی، وہ اللہ کی وجہ سے پیدا. کیونکہ پاکستان کا جب خیال آئے گا نا اور جب بھی کوئی اس کی ابتدائی تخلیق کا سوچے گا تو اس کے ساتھ یہ جملہ ضرور سننا پڑے گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو پاکستان کے پس منظر میں جو لا الہ الا اللہ ہے نا، یہ زیادہ ریپلز کریٹ کرتا ہے دل کے اندر. یعنی ہمیں ملک سے جنرلی بھی محبت ہو سکتی ہوتی ہے، بٹ وین دس ورڈ کمز ہم کچھ حیران سے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا.
اللہ نے اپنے نام سے ایک ملک دے دیا ہمیں، لا الہ الا اللہ سے ایک ملک. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. یہ کسی ملک میں نہیں ہے، ناٹ ایون. اگرچہ اسرائیل مذہبی طور پہ بنا ہے، پھر بھی اس میں الوہیم کا کوئی ذکر نہیں ہے جو اس ملک میں. جو سنگولیرٹی ہے، یہ سنگولیرٹی دنیا کے کسی ملک میں نہیں. یہاں اللہ ہے، بس لوگوں کے دلوں میں ہے، ان کے دماغوں میں ہے. ہم جھوٹ بولے تو بھی اللہ کا نام ہی لیتے ہیں، اتنا زیادہ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان حنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. Thank you. Thank you very much.